لیبیا والی ویڈیو میں ایک کمنٹ تھا کہ جی آپ جو لیبیا کے بارے میں بتا رہے ہو ایسا نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو اتنا زیادہ کچھ نہیں بتایا، میں ابھی آپ کو مین 3-4 چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ لیبیا میں جو لیبینز تھے وہ کتنے خوشحال تھے۔ پہلی چیز، لیبیا میں کوئی بھی لیبین جو تھا وہ بے گھر نہیں تھا، ہر لیبین کے پاس گھر تھا، بے شک وہ اپارٹمنٹ ہے یا وہ یہ اپنا کوئی گھر ہے اس کا زمین پہ۔ اگر وہ نہیں زمین والا نہیں ہے تو وہ اپارٹمنٹ یا فلیٹ اس کے پاس لازمی ہے، اور یہ حکومت نے یہ فلیٹ اور اپارٹمنٹس دے کے تو ہر لیبین کو اپنی پراپرٹی کا مالک بنایا تھا کہ وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ اس کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، آپ کو ہر قسم کا آپ کا علاج فری ہے۔ آپ کو اگر آپ کا کوئی ایسی بیماری ہے جو آپ کا علاج لیبیا میں نہیں ہو سکتا تو آپ کو دنیا کے کسی ملک میں بھی حکومت کی طرف سے اسپانسر کیا جائے گا، جہاں پہ آپ مطمئن ہو، آپ جاؤ وہاں پہ اپنا علاج کراؤ، آپ کے علاج کا خرچہ، آپ کے ٹریول کا خرچہ، آپ کا وہاں پہ رہنے کا خرچہ، ٹوٹل ایکسپنس جو ہے وہ حکومت پے کرے گی۔ نمبر 3، چھوٹے بچے سے لے کے کالج تک کی تمام تعلیم، تمام ایجوکیشن فری ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کالج میں کے بعد اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو آپ کوالیفائی کرتے ہو کسی اور یونیورسٹی کے لیے، تو آپ دنیا کے کسی ملک کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لو، آپ کا وہاں کا جتنی بھی فیس ہے، جو آپ کے آنے جانے کے اخراجات ہیں، آپ کے وہاں پہ رہنے کے جتنا خرچہ ہے، سب کا سب بچہ پیدا ہونے سے لے کے اس کی اینڈ پڑھائی تک ٹوٹل خرچہ کس کا ہے؟ لیبین حکومت کا۔ اس کے علاوہ لیبین حکومت بچوں کی طرح، جیسے بچے کو نہیں پالا جاتا، لیبین حکومت اپنی عوام کا اس طرح خیال رکھتی تھی، یعنی کہ اتنی زیادہ سہولیات تھیں معمر قذافی کے دور میں کہ انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بازار ان کے 10-11 بجے کھلتے تھے، شام کو موڈ ہوتا تھا تو چپ کر کے گھر چلے جاتے تھے۔ رمضان آتا تھا نا تو میں صراف کا کام کرتا تھا وہاں پہ، تو آدھے سے زیادہ بازار تو پہلے 20 دن بند رہتا تھا صراف کا، پھر بیچ میں کوئی آتا تھا، ظہر کے بعد آیا، عصر پڑھ کے وہ چلا گیا، یعنی کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہے اس درمیان میں وہ آخری 10 دنوں میں صرف دکانیں کھلا کرتی تھی۔ اتنے موج میں تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بھی اتنی سکھی قوم تھی وہ۔ معمر قذافی نے انہیں رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا معمر قذافی کے ساتھ، وہ پوری دنیا نے دیکھا، اس کے ویڈیو کلپس آپ دیکھو کہ بھی وہ جب اس کو مار رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں، تو تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ یہ وہ جس کو مار رہے ہیں تو اس کے منہ کے الفاظ یہی ہیں۔ اگر آپ کو عربی تھوڑی بہت پتہ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کی مت مری ہوتی ہے نا، جب آپ حقیقت سے بہت دور ہو جاتے ہو تو پھر آپ اس قسم کے کرتے ہو۔ پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہ قوم میدان شہداء، جیسے کہ تحریر اسکوائر ہے نا مصر میں، وہ بڑا مشہور ہوا تھا، وہاں پہ بڑے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اس طرح ایک میدان شہداء ہے، وہ مدینہ قدیم کے ساتھ ہی ہے طرابلس میں، تو وہاں پہ میں نے لوگوں کو خود وٹنس کیا، ایسے جھولیاں اٹھا کے تو معافیاں مانگ رہے تھے معمر قذافی، کیا ہے قذافی ہمیں معاف کر دے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، یعنی کہ سر عام ایسی جھولیاں اٹھا کے اللہ آسمان کی طرف دے کہ قذافی ہمیں معاف کر دے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اب کیا فائدہ معافی مانگنے کا، اس کو تو آپ نے مار دیا، جو
طاقت 40 سال سے جس چیز سے وہ آپ لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا تھا، اس نے ایک تو آپ لوگوں کو اس نے بچوں کی طرح پال رہا تھا، دوسرا وہ پورے افریقہ کو ایک اس کی جیسے یو ایس اے ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ بنانا چاہ رہا تھا USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف افریقہ۔ وہ اس کی یہی کوشش تھی کہ یہ پورا افریقہ کا بر اعظم، لیبیا بھی افریقہ میں ہی آتا ہے، مصر آتا ہے، اور میرے خیال میں اس کے ساتھ جزائر، اور یہ سارے یہ کالے نہیں ہیں یہاں پہ، یعنی کہ جو آپ افریقن سوچتے ہو کہ بھی کالے بھی ہیں لیکن کم ہیں، تو لیکن یہ ہے افریقہ کانٹیننٹ ہے نا، تو وہ پورے افریقہ کو ایک وہ بنانا چاہ رہا تھا کہ یہ USA بن جائے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف افریقہ۔ لیکن جب قوم کی مت مری ہوئی ہو، جب کوئی ایک طاقت میں وہ جو خلیفہ ہفتر تھا، اب یہ بھی میں آپ کو سٹوری نیکسٹ اس میں اگر آپ کو کہیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بھی دوں گا کہ آخر جس وقت یہ بغاوت شروع ہوئی تو ان دنوں میں کیا کیا ہوا اور کس نے کیا کیا کیا۔ اگر آپ کو اور ویڈیو چاہیے تو ضرور بتانا۔